روزے داروں کو اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج سورج ڈوبتے ہی، رمضان شریف کے ختم ہوتے ہی جو شیطان چاند پہ نکلنے سے رمضان شریف کے بند کیے گئے تھے آگے میں جب چھوٹنے کا زمانہ آور ہو، لہذا تمام روزے داروں سے گزارش ہے کہ تمام گناہوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ آج بہت ہی زیادہ اپنے ہمت کے کلاشن کو، ہمت کے ایمان یقین اور اللہ کے خوف کو زیادہ دل میں مستعد کر لو تاکہ غفلت اور گناہ نہ پیدا ہو۔ خاص کر متکفین حضرات جو 10 دن تک نہایت متقی، ایک مسجد میں جو تقویٰ سے دن گزرے، لہذا اب مسجد سے نکلنے کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے قلب کی حفاظت اور جملہ گناہوں سے حفاظت اور جماعت کی پابندی، اللہ 10 دن کی تربیت کا یہ انعام ملنا چاہیے کہ جیسے اس وقت رہے اللہ کے بن کر، ویسے ہی مسجد سے باہر بھی اللہ سے بن کر رہے، اللہ ہی کے بن کر رہے۔ میرے مرشد شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندہ ہر وقت بندہ ہے، مارکیٹ میں بھی بندہ ہے، مسجد میں بھی بندہ ہے، سو رہا ہے تو بندہ ہے، جاگ رہا ہے تو بندہ ہے، جس حالت میں ہے ہر سانس اس کی بندہ ہے، اور یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندگی اللہ تعالیٰ کی کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کا ترجمہ ساری دنیا کی تراجم میں دیکھ لو، موت، یعنی موت، اللہ تعالیٰ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا۔ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، اس یقین کا ترجمہ دیکھو موت۔ لہذا دوستو یہ سوچنا کہ ابھی نہیں کرتے کرتے کہیں کبھی نہیں میں نہ مبتلا ہو جاؤ، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ایک سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینا خطرناک ہے۔ میں آپ سے کرتا ہوں، اتنی بڑی قدرت والا اللہ، اتنا بڑا مالک، جس کے قبضے میں ہماری تندرستی، بیماری، عزت، ذلت، امیری، غریبی، حسن خاتمہ، میدان محشر کا فیصلہ، تمام چیزوں کو، ایسے بڑے مالک کو ایک سانس ناراض رکھنا اور ناراض کرنا، بتاؤ بین الاقوامی بے عقلی ہے یا نہیں؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شیطان کی اس کہنے میں مت آؤ کہ ابھی دیکھا جائے گا، پھر کر لیں گے۔ اسی پھر کرتے کرتے لوگ پھر سے اڑ گئے۔ ایک صاحب نے ضلع ہردوئی یوپی میں، جہاں میرے شیخ صاحب ابرار حق صاحب دعوت بتاتا ہوں برکاتہ رہتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ حضرت میرا آگے پیچھے کوئی خاندان کا نہیں ہے، میں اپنا مکان آپ کے مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، بس اگلے مہینے میں کر دوں گا۔ جب اگلا مہینہ آتا تھا پھر کہتا تھا اگلے مہینے میں کر دوں گا۔ 6 مہینے تک اگلے کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اگلے جہان میں چلے گئے اور وہ کام نہ کر سکے۔ لہذا جس نے کام کے ارادے ہیں ان کو جلدی کر لو، یہ سمجھ لو کہ ہر سانس مالک کو خوش کرنا، اس سے بڑی ہماری کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، اور ایک سانس ناراض کرنا اس سے بڑی بدنصیبی بھی نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ مومن کی وہ گھڑی نہایت منحوس ہوتی ہے جس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، یا جتنی سانس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جیتا ہے اس سے منحوس سانس نہیں ہے اس کی۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ شام کو ابھی سے تیاری شروع کیجیے، دشمن چھوٹنے والے ہیں، ابھی سے اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یا اللہ شیاطین کھلنے والے ہیں، اور ہم سب کو حفاظت نصیب فرما، نفس کے شر سے بھی اور شیاطین کے شر سے بھی۔ اور آج شام تک پھر ابھی عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں کی آمین نصیب ہے ہم سب۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر عرش الہی اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو آج مغرب تک کا موقع اور ہے، خوب مانگ لو، جی بھر کے مانگ لو، سال بھر کا حصہ مانگ لو، پھر حاملین عرش فرشتوں کی آمین آج سورج ڈوبتے ہی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعضی جہالتیں اور بدعات پھیلی ہوئی ہیں کہ جب حقیقت سے ناآشنائی اور اہل اللہ کی صحبت سے دوری، علماء ربانیین سے دوری، کبھی ہماری جہالت کی وجہ سے بعض باتیں حقیقت کے خلاف کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ساری دنیا میں اکثر جمعے کے دن، آخری جمعے کو خطبہ الوداع پڑھا جاتا ہے، جو بالکل غیر شرعی ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی تابعی سے ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، امام شافعی سے ثابت نہیں، امام احمد بن حنبل سے ثابت نہیں، امام مالک سے ثابت نہیں، رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ یہ اب چلا ہے
چند سالوں میں 100 برس کے اندر اندر کی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ الوداع الوداع یا رمضان جا رہے ہیں بہت ہم رو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت شریعت میں نہ ہو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت اس کے ساتھ شامل نہ ہو، اس عمل سے دور رہو. سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی روشنی سے بڑھ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر یہ چیز دین ہوتا اور اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر الوداع اور رمضان کے جانے کا غم کون ظاہر کرتا؟ مگر آپ نے بجائے غم ظاہر کرنے کے عید کے رمضان کے ختم ہونے کا نام عید الفطر رکھا کہ خوشی مناؤ. اور 2 رکعت شکریہ اس بات کا ہے، کل جو نماز ہوگی انشاءاللہ عید کی، یہ 2 رکعت اس بات کا شکریہ ہے کہ آپ کا احسان ہے کہ ہمارے منہ جو مہینے بھر بند تھے، فطر مانے کھل جانا، افطار سے ہے. فطر کی کیا مانے؟ منہ کھولنے کا شکریہ. 2 رکعت کل جو ہے وہ کس بات کا ہے کہ دن بھر ہم کھاتے پیتے نہیں تھے، رمضان بھر آپ کے حکم کے تابع. آپ کا احسان ہے کہ 1 مہینے کے بعد اب ہمارے منہ کو آپ نے کھول دیا، اجازت دے دی، دن بھر جو چاہو کھاؤ پیو. عید مانے خوشی ہے. کس نے بتایا لغت میں کہ عید کے مانے غم ہے؟ یہی جو لوگ ہائے رمضان کر رہے ہیں، الوداع الوداع. اگر آسمان سے ایک آواز آ جائے کہ اچھا میرے پیارے بندو تم اتنا رو رہے ہو رمضان جانے کا، چلو 1 مہینہ روزہ اور فرض کر دیتا ہوں. بولو بھائی، یہ الوداع الوداع جو کر رہے ہیں نا، یہ سب میں اللہ اب معاف کر دو، اب نہیں کبھی الوداع کروں گا، اب کبھی اظہار غم نہیں کروں گا. بھائی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشی مناؤ. عید الفطر مانے منہ کھلنے کی خوشی. اور فرمایا فإنها أيام أكل وشرب وبيعال، یہ دن عید و بقرعید کی خوشیاں مناؤ، کھانے پینے کے دن ہے. آپ بتاؤ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا آپس کا محاورہ اردو کا بھی ہے کہ ارے میاں آج تو دن کھانے پینے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مبارک کو فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کے دن ہے، اور جو لوگ اہل خانہ ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا بھی حق ادا کریں. فإنها أيام أكل، کھانے پینے کے دن کو غم کا دن بنا. ایک صاحب آئے، حالانکہ پڑھے لکھے تھے مگر دین کا علم نہیں تھا. تعلیم یافتہ ہونے سے، MSc اور BSc اور ڈاکٹر ہونے سے کیا ہوتا ہے جب تک علم دین نہ ہو؟ ڈاکٹر سے کہے کہ صاحب بڑے اندھیرے محسوس ہو رہے ہیں، برکتیں چلی گئی رمضان شریف کی. تو میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ آپ تقویٰ سے رہیے. ہر وقت عید ہے مومن کی، مومن کی عید ہر وقت ہے. جس وقت وہ سنت پر عمل کر لے، جس وقت اپنے مولا کو یاد کر لے، وہ بھی ہر سانس اس کی عید ہے. آج کل تصوف کے بڑے بڑے صوفیاء پاسن خاص مشکر آ رہے ہیں. پاسن خاص مانے ہر سانس میں ذکر، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے جو چھوڑ دیں. وہ اصلی پاسن خاص یہ ہے کہ ہمیں ہر سانس کی نگرانی، خاص مانے نگرانی، انفاس جمع نفس کی، نفس مانے سانس. جس شخص کو اپنے ہر سانس کی نگرانی نصیب ہو جائے کہ میری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، اس سے بڑا پاسن خاص لاؤ. وہ کون ہے؟ یہ کون سا پاسن خاص ہے کہ جہاز پر بیٹھے اور پاسن خاص جاری ہے، ایئر ہوسٹس سے باتیں کب سب لڑا رہے ہو، سڑکوں پر نگاہیں خراب کر رہے ہو، عورتوں کو دیکھ رہے ہو، سودا کم توڑ رہے ہو؟ یہ کیسا پاسن خاص ہے؟ سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہو. پاسن خاص اصلی کیا ہے؟ جس کو ہر وقت یہ غم ہو کہ میری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، ہر سانس اپنے مالک کو خوش رکھے.